اور رضا کا عالم یہ ہے، اس طرف میدان کربلا ہے۔ اور یہ امام حسین امام علی مقام نہ شیخ احمد شربینی ہے نہ شاہ محمد غوث قوالی عالی ہے، یہ حسین وہ سرتاج ولایت ہے، وہ شہنشاہ ولایت ہے، وہ امام ولایت ہے۔ اس کی بارگاہ وہ بارگاہ ولایت بنا ہے جس نے مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کی ہے، جس نے مصطفیٰ کی زبان کو چوسا ہے، جس کو تاجدار کائنات نے حسین منی وانا من حسین کے لقب سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ وہ مقام ولایت کے اس مقام پہ فائز ہیں کہ میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کے دن لوگوں نے آپ کی شہادت کو مختلف اندازوں کے ساتھ دیکھا، مختلف جہتوں کے ساتھ دیکھا۔ آئیے آج شہادت امام حسین کو مقام کربلا میں، میدان کربلا میں مقام رضا کے تقاضوں کے ساتھ بھی دیکھیں کہ اختیار کا عالم کیا تھا اور قضا کیسی تھی، اور ترک اختیار میں مقام رضا کیا تھا۔ کیا بات تھی، یزیدیوں نے پانی بند کر دیا، بچے پیاس سے بلک رہے، شہزادیاں بلک رہی ہیں، خانوادہ رسول بلک رہا ہے، فرات کے کنارے پر پیرا لگا دیا، اور امام علی مقام اپنے خانوادوں کو، شہزادوں کو، شہزادیوں کو پانی نہیں دے سکتے۔ کیا مجال یزیدی لشکر کا کہ امام حسین کا پانی روک سکے؟ امام حسین مقام ولایت کے اس منزل پر تھے اور تصرفات اور اختیارات کے اس عالم میں تھے۔ اگر امام حسین چاہتے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی عالم میں ایڑی رگڑی تھی، حضرت ابراہیم کے صاحبزادے، سیدنا ابراہیم کے شہزادے نے ایڑی رگڑی تھی، آب زمزم کا چشمہ پھوٹ گیا جو آج تک بند نہ ہوا۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ ابراہیم کے شہزادے تھے، یہ مصطفیٰ کے شہزادے تھے۔ اگر امام حسین کو کیا رگڑتے، علی اصغر ایڑی رگڑ دیتے، امام حسین کربلا کے ریگزار پہ ایک قدم مارتے، ایک نہیں لاکھ چشمے پھوٹتے جو قیامت تک کبھی بند نہ ہوتے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، شہید ہو جانے کے بعد وہی ریگزار کربلا اب شہید کر دیے گئے جس میں پانی کا نام و نشان نہ تھا، شہید ہونے کے بعد قبر انور میں جب رکھ دیے گئے تو ایک زمانے کے بعد دنیا کو دکھانے کے لیے جس مقام پر قبر انور میں آپ کا سر انور اور زبان اقدس آئی، چہرہ مبارک، قبر کا سرانہ حصہ ہوتا ہے نا، ایک سرانے والا اور ایک پائٹ والا، تو قبر انور کا وہ حصہ جہاں آپ کا سر انور اور زبان مبارک ہے، تصرف کا یہ عالم کہ بعد از شہادت قبر انور کے چہرہ اقدس کے سامنے ریگزار کربلا کی اسی تپتی ریتلی زمین سے چشمہ پھوٹا، اور آج تک وہ چشمہ ہے۔ صدیاں گزر گئیں، اس ریتلی زمین میں وصال شہادت کے بعد چشمہ پھوٹا، اور آج بھی وہ چشمہ قائم ہے۔ لوگوں کو اس لیے معلوم نہیں کہ اوپر مزار اقدس ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مزار اقدس اور جالی مبارک ہے یہ اصل سطح ہے زمین کی، وہ سطح اصل نہیں ہے۔ اصل سطح تو وہ کربلا کی سرزمین تھی جس پہ دفن ہوئے تھے۔ آپ کی قبر انور کا اصل مقام ایک کمرے کی اونچائی سے نیچے زمین میں ہے، جو اوپر جو زری مبارک نظر آتی ہے اور جالی مبارک، یہ زری مبارک اور جالی مبارک ہے۔ قبر انور آپ کی اصل مدفن سیدنا امام حسین امام علی مقام کا اس مقام سے ایک کمرے کی اونچائی نیچے اس مقام پر ہے، نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں، اس کا دروازہ بند رہتا ہے، لاک رہتا ہے، تو کسی کو عام طور پہ جانے نہیں دیتے، کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ ان سیڑھیوں کے نیچے جائیں تو وہ ایک الگ کمرہ ہے، اس کے اوپر کچی زمین کی سطح ہے، اور امام علی مقام کی قبر انور وہ ریگزار کربلا کی سطح پہ وہاں موجود ہے۔ اس قبر انور میں سر انور کے مد مقابل اس ریگزار کربلا سے چشمہ پھوٹا، صدیاں ہو گئیں، اس چشمے کا پانی آج بھی قبر حسین کا طواف کرتا رہتا ہے، قبر حسین کا اس پورے طواف کرتا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص نیچے جائے تو یہاں تک، وہ اگر پیدل چلے تو یہاں تک وہ پانی آتا ہے۔ مجھے اس پانی میں غسل کرنے کا اور پورے سفر کرنے کا اور اندر چاروں اطراف گرنے کا شرف نصیب ہوا، یعنی میں نے آنکھوں سے دیکھ کر چشمہ اور اس میں غسل کر کے آپ کو بتایا ہے، سنی سنائی بات نہیں بتا رہا۔ وہ پانی کا چشمہ جو امام حسین کی قبر کے سامنے کھل گیا، وہ کربلا کے دن نہیں کھل سکتا تھا، آج تک صدیوں تک آج بھی موجود ہے۔
اور حیرت کی بات یہ کہ چاروں طرف سے حجرہ بند ہے، نکاس کوئی نہیں، ہوا کوئی نہیں، روشنی نہیں، مگر نہ کبھی دیوار گرتی ہے نہ اس پانی میں بدبو آتی، تر و تازہ ہے جیسے فریش واٹر آ رہا ہو۔ وہ چشمہ پانی کا جو قبر حسین میں امام حسین کی زبان پاک کے سامنے بعد میں کھلتا ہے، وہ کربلا کے دن کیوں نہیں کھلتا؟ اس لیے کہ اگر اس دن چشمہ کھل جاتا یا امام حسین قدم مار کے چشمہ نکال لیتے تو پانی تو مل جاتا مگر مقام رضا نہ ملتا۔